نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم یہاں جمع ہوئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ جی طالبات، آج ہم جس موضوع کے اوپر جو لب کشائی کرنے کا جو مجھے موقع مل رہا ہے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے دن۔ اللہ رب العالمین نے کلام رحمان میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد جو ہے نا، اس کے متعلق ان کے 3 اقوال ہیں۔ ایک قول آپ کا یہ ہے کہ فجر سے مراد ہر صبح جو ہر انسان کے اوپر جو ہے نا طلوع ہوتی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ دوسرا قول کہ فجر سے مراد جو نا یوم نہر کی صبح یہ فرمایا، اور تیسرا قول کہ عاشور جو ماہ محرم الحرام کی پہلی صبح، تو اس کی رب کائنات نے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ والفجر ہر صبح کی قسم، اور عشرہ محرم الحرام کی جو پہلا عشرہ پہلی صبح ہے اس کی قسم فرمائی۔ تو ولیال عشر، ہر صبح کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے دیکھو جو صبح بھی انسان کے اوپر طلوع ہوتی ہے تو ہر صبح کی رب کائنات نے قسم کھائی، اور پھر کچھ صبحیں، کچھ جو دن جو ہے نا وہ بڑے فضیلت والے ہیں، تو ائمہ کرام نے فرمایا کہ ان فضیلت والے دنوں کی بھی رب کائنات نے قسم کھائی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ولیال عشر، اس کی جو تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد ماہ محرم کی صبح ہے، جو سال کی پہلی فجر، سال کی یعنی کہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، تو جو پہلی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک نے اس صبح کی قسم کھائی، اس فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ اس کا ریفرنس شعب الایمان فضائل الاوقات میں 400 جو نا 26 جو اس کا نا ریفرنس ہے اس کا۔ ولیال عشر سے مراد محرم کے 10 دن اور ان کی فضیلت میں احادیث ہیں۔ کچھ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 10 راتوں کی فضیلت میں 10 راتوں سے مراد آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا تھا روزے رکھنے کے حساب سے، اور پھر اگلے صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ محرم الحرام میں روزے رکھتے۔ اور ولیال عشر سے مراد قربانی کے
ایک جو اس کا قول ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، اور دوسرا قول اس کا یہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ دوسرا قول، پہلا رمضان المبارک کے 10 دن، اور دوسرا قول عشرہ ذی الحجہ کے، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ یہ جو نا محرم الحرام کے 10 دن، عاشورے کے 10 دن، محرم الحرام کے، تو اس میں عاشورہ بھی شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اگر میں رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے روزے رکھا، محرم الحرام کے ابتدائی دنوں کے یہ روزے رکھا کرو، محرم کے روزے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمائی تھی، تو اس مہینے میں دوسروں کی توبہ کو بھی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کی معافی عطا کرتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا دن انبیاء سابقین روزہ رکھتے تھے، تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ یہ جو نا ریفرنس اس کا مصنف ابن ابی شیبہ جو نا 471، اور اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم الحجری منکر الحدیث ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو، اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، اللہ پاک نے فرعون کو غرق کیا تھا اور اس کی قوم کو، اور اللہ پاک نے اس کے ظلموں سے ہمیں نجات دی تھی، تو اس دن کو ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شکر کے طور پہ روزہ رکھتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مستحق ہیں، زیادہ قریب ہیں، تو پھر ارشاد فرمایا کہ پس تم بھی اس دن روزہ رکھا، اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ جو ریفرنس اس کا ہے صحیح بخاری رقم الحدیث اس کی 2004، سنن ابی داؤد رقم الحدیث جو ہے نا 2444 ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ، یعنی کہ سات ستہ کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک جو نا موجود ہے۔ عاشورہ کی فضیلت کے متعلق حدیث ہے جس کو امام احمد بن حسین بہقی متوفی نے 458 ہجری میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ہمیں عاشورہ کے دن فضیلت دی، ہمیں عاشورہ کے دن فضیلت دی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، کہ اس دن میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا، آسمان بنائے تو یوم عاشورہ والے دن، اس طرح زمین بھی بنائی تو یوم عاشورہ میں بنائی، اسی طرح کرسی جو اللہ رب العالمین نے بنائی وہ بھی عاشورہ کے دن، اور پہاڑوں کو بھی یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا، اسی طرح ستاروں کو بھی یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا، اور قلم کو بھی اللہ رب العالمین نے یوم عاشورہ میں پیدا کیا، اسی طرح لوح کو بھی یوم عاشورہ میں پیدا کیا بنایا، اسی طرح جبریل علیہ السلام کو بھی یوم عاشورہ میں پیدا کیا، اور فرشتوں کو بھی یوم عاشور میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو یوم عاشورہ میں پیدا کیا، اسی طرح حضرت حوا کو بھی یوم عاشور کو میں پیدا کیا، اور حضرت اور جنت کو بھی یوم عاشورہ میں بنایا،
اور یوم عاشورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، ابراہیم علیہ السلام کی جو نا یوم عاشورہ ہی میں پیدا ہوئے، اور یوم عاشورہ میں ان کو اللہ نے آگ سے نجات دی، اور یوم عاشورہ اس نے جو نا فدیہ قبول فرمایا۔ یوم عاشورہ میں فرعون کو اللہ رب العالمین نے غرق کیا، اور ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پہ اٹھایا تو یوم عاشور کا دن ہی تھا، اور داؤد علیہ السلام کی مغفرت بھی یوم عاشور میں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یوم عاشور میں حکومت دی گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ عاشورے کے دن عطا فرمائی اور ان کے متعلق جو نا احادیث ارشاد فرمائی، اور پھر اس ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس روایت کرتے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نا یوم عاشورہ کا یہود روزہ رکھتے تھے، تم بھی جو نا مومنو تم بھی روزہ رکھا کرو، تو یہود جو نا وہ روزہ رکھتے تھے، لہٰذا تم روزہ رکھ کے یہود کی مخالفت کیا کرو۔ کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ یہود جو نا ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، لہٰذا ہم زیادہ حقدار ہیں تو ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تم ایک دن کا اور روزہ رکھ لیا کرو، تو یعنی کہ دوسری جو نا قوموں کی مشابہت جو دلوائی گئی، تو اس مشابہت کے درمیان فرمایا کہ مشابہت کرنی ہے تو تم اپنے دین کے اوپر رکھ کے کرو، اپنے دین پہ رکھ کے کرو۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کیا کرو، کہ یہود صرف ایک دن عاشورہ 10 کو روزہ رکھتے تھے نا، تم 9 کو بھی رکھا کرو، تو 9 کو رکھ کے ان کی مخالفت کیا کرو۔ پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم عاشور کا روزہ رکھا، عاشورہ کو روزہ رکھا، اس نے گویا 1 سال کے روزے رکھے، کہ ایک روزہ رکھنے کا اجر 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور جس نے یوم عاشورہ کو صدقہ کیا، اس نے گویا 1 سال کا صدقہ کیا، جس نے ایک روزہ رکھا اس نے 1 سال کا روزہ رکھنے کا اجر پایا، اور جس نے ایک جو نا یوم عاشورہ کا نا صدقہ کیا، اس نے گویا 1 سال تک جو صدقہ بندہ کرتا ہے نا، جتنا صدقہ کرتا ہے اس نے اتنا اجر پایا، کہ اس دن روزہ رکھنے کا اور خیرات کرنے کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ جتنی بھی انسان خیرات کر لے، کھانا کھلائے کسی کو، اپنے گھر والوں کو کھلا لے، اگر باہر نہیں کسی کو کھلا سکتا گھر والوں کو کھلائے، صدقہ خیرات اگر کر سکتا تو جتنا بھی کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صدقہ کرنے کا اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، تو اس دن نماز پڑھو اور روزہ رکھو، کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے بعد نوافل بھی ادا کرو اور روزہ بھی رکھو۔ ان دنوں کی روزوں کی بے پناہ فضیلت ہے، اور شاید فرمایا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، قبول فرمائی تھی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ عشرہ محرم کے پہلے 10 دن سے میرا قرب حاصل کیا کرے۔ لطائف علمیہ میں مکتبہ نظار جو نا اس کا جو لطائف علمیہ میں جو نا اس کا ریفرنس ہے 80 اور 81، مکتبہ نظار میں مصطفیٰ البزار مکہ مکرمہ میں 18 جو نا ہجری جو نا یہ اس میں جو دی گئی ہے اس کا ریفرنس۔ دیکھو اس دن میں جو بندہ زیادہ خیرات کرتا ہے، الغرض کہ جس نے اپنے گھر کے اندر بھی
دسترخوان کو خوب کشادہ کیا اپنے اہل ویال پر، اپنے اہل ویال پر ایک اچھا دسترخوان سجایا، ایک اچھا کھانا بنایا، بنا کے اپنے اہل ویال کو کھلا دیا، اہل ویال کو کھلا دیا تو یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا، اپنے اہل ویال کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے اہل ویال کو کھلایا تو پورا جو نا پورا سال اس گھر کے اندر رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور اس کے رزق کے اندر وسعت ہوتی رہتی ہے، رزق کے اندر وسعت ہوتی رہتی۔ تو لہٰذا اگلے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں خوب جو نا ان دنوں کے اندر نمازیں جو نا نفل ادا کیے جائیں، فرض نماز کی پابندی کے بعد نفل ادا کیے جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، اور روزے رکھے جائیں، اور خوب جو نا خیرات کی جائے، خوب خیرات اپنی بساط کے مطابق، جتنی انسان کی بساط ہے اس بساط کے مطابق جتنی بھی وہ کر سکتا ہے وہ اس کے مطابق وہ خیرات کرے۔ اگر کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے کھانا کھلا دے، کسی کو پانی پلا سکتا ہے تو پانی پلا دے۔ الغرض تمام ان احکامات کو کرنے کا حکم دیا، تمام احکامات کو کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں تم اس طرح یہ عمل کرتے چلے جاؤ اور اللہ رب العالمین کا قرب پاتے چلے جاؤ۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ کے بعد، یعنی کہ یہ جو دن جو مہینے چل رہے ہیں، یہ مہینے جو حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، ان مہینوں کی اللہ رب العالمین نے بے پناہ فضیلت دی، بے پناہ فضیلت دی، اور ان مہینوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑایا کریں، روئیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات ان کو اپنا معمول بنائیں، عبادات کو اپنا معمول بنائیں، اپنے معاملات کو صحیح کریں اور عبادات کو معمول بنائیں۔ اللہ ہمیں برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔